امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جلسہ سالانہ UK کی برکتوں کو سمیٹ رہے تھے تو ساتھ ہی جلسہ سالانہ جرمنی کی برکتیں شامل ہو گئیں، اور ان دونوں جلسوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے اس تھیم کی تصدیق کی اور اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ اپنی فتوحات کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد نے عالمی طور پر بالعموم اور خصوصی طور پر پاکستان میں 130 سال سے جس قسم کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جو قبولیت کی سند نصیب ہوئی ہے، اس کو دیکھیں تو وہ شیریں پھل جو لگے ہیں اور وہ شیریں ثمرات جو آج احمدیت کی ترقی کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا انکار دشمن سے دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ایک برکت ان جلسوں کی یہ ہوتی ہے کہ احمدیوں کو اپنے امام ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ساتھ اپنی عشق و محبت کے اظہار کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ اور اس دفعہ تو جرمنی کے جلسے میں جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی جرمنی کے امیر صاحب نے جماعت احمدیہ جرمنی کو بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ وہ جلسہ ہے جہاں ہمارے عشق اور محبت کے اظہار کا جلسہ ہے۔ یہ تو احمدی کس طور پر اپنے اس عشق اور محبت کے اظہار کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب احمدیوں نے جلسے پر جانا ہو اور حضرت صاحب کو دیکھنا ہو اور حضرت صاحب کی ملاقات کا کوئی بہانہ بننا ہو، تو عجیب و غریب ایک جذباتی ہیجان ہر شخص محسوس کرتا ہے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کہ ہم نے حضرت صاحب سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اور اس جانے کا احساس ہی اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ اور اتنا عظیم الشان ہوتا ہے کہ اس کے لیے بعض دفعہ بعض لوگ تو جب ایک جلسہ ختم ہوتا ہے اگلے جلسے کا انتظار کرنا شروع کرتے ہیں کہ اگلے جلسے پر حضرت صاحب سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو مجھے وہ مبارک صدیقی صاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ واقعتاً احمدیوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وصال یار کو جانا تو ہو کر باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا۔ تو یہ جو کیفیت احمدی جس میں سے گزرتے ہیں خلیفہ وقت کے سے ملاقات کے لیے جانے کے وقت، یہ صرف احمدیوں کا خاصہ ہے اور اس دنیا میں کسی کو یہ نصیب نہیں ہے۔ پھر اگر دوسری طرف دیکھیں تو احمدی جس طور پر حضرت خلیفۃ المسیح کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ جو دلوں میں ایک کروٹیں لیتی ہیں خواہشیں کہ کاش حضرت صاحب کے گلے ملنے کی سعادت بھی نصیب ہو، اور پھر گھنٹوں جہاں حضور ہوتے ہیں وہاں پر گھنٹوں لوگ مساجد کے باہر اور پھر مساجد کے اندر انتظار کرتے ہیں کہ بس ایک جھلک دیکھنی ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں جب حضور مسجد بیت الفضل میں قیام تھا حضور کا بیت الفضل میں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بھی اور جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، تو جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، بچے گھنٹوں شدید ترین موسم کی پرواہ کیے بغیر وہ کھڑے رہتے ہیں کہ حضور یہاں سے گزریں گے
تو ہم ایک جھلک حضور کی دیکھیں گے، اور حضور کو بعض اونچی آواز سے پھر سلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو محبتیں ہیں اور یہ جو عشق کے اظہار ہیں، ان کا کہاں انسان کو کوئی نظارہ نظر آ سکتا ہے اور کسی جگہ؟ یہ صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں میں ہی نظر آتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو ایک دفعہ وہ مسافہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور جس کو معانقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے، لیکن جس کو مسافہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، جو حضرت صاحب کو ایک دفعہ دیکھ آتا ہے، تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور یہ احساس جو ہے اس کا مدھم نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ مبارک صدیقی صاحب نے ہی یہ شعر کہا تھا، وہ شگفتہ گل کہ جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو، جسے سوچنے کی جزا ملے جسے دیکھنا بھی ثواب ہو۔ تو یہ جسے دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے سوچنے کی بھی جزا ملتی ہے، یہ آج اس روئے زمین پر خلیفۃ المسیح کا وجود ہی ہے۔ یہ بات ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے جو غیر احمدی مخالفین ہیں، ان کے اندر توحید کا فقدان ہر پہلو سے ہے۔ یہاں تو ایک امام ہے جس کے ایک اشارے پر احمدی اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں توحید کا ایسا فقدان ہے، اس وحدت کا ایسا فقدان ہے کہ صرف علمی طور پر ہی فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئے، بلکہ اپنے عمل اور رد عمل میں بھی ان کے اندر ایک ایسا انتشار ہے، ایک ایسا افتراق ہے کہ جو کبھی وہ گیپ برج ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اگر ہم احمدیت کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ باقی جگہوں پر تو وہ اکٹھے نظر آتے ہیں، احمدیت کی مخالفت میں اس لحاظ سے تو اکٹھے نظر آتے ہیں بظاہر، جیسے قرآن کریم نے کہا ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، کہ باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، لیکن احمدیت کے مخالفت میں ایک اتحاد ان کو یہاں پر نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس اتحاد کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی ایک گروہ وہ ہے جو تمام فرقوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ احمدیوں سے کسی بحث مباحثہ میں نہ پڑیں، ان سے کوئی دلیل نہ مانگیں، بس نہ ان کے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کریں، بس ایک ہی علاج ہے کہ قتل و غارت کرو، لوٹ لو، مار دو۔ یہ ایک احمدیت سے نپٹنے کا طریقہ کار ہے جس کو وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں اور اختیار بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرا فریق ہے انہی میں ہی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کرو، نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے، بس ان کے ساتھ قطع تعلق کر لو، ایسا کہ جیسے یہ دنیا میں ہے ہی نہیں، چلو اس طرح ختم کر لیں۔ ایک تیسرا فریق بھی ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ میں موٹے موٹے گنوا رہا ہوں۔ ایک تیسرا فریق بھی ہے، اور وہ تیسرا فریق وہ ہے جو خود کو کوئی ہسٹورین کہتا ہے، کوئی ریسرچر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تھیولوجین کہتا ہے، لیکن وہ آتے ہیں بعض ٹاک شوز میں، ٹی وی پر بھی، اور وہ اپنے یوٹیوب چینلز پر بھی، سوشل میڈیا میں بھی، وہ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے پاس بہت وزنی اعتراضات ہیں احمدیت کے خلاف، اور ہم تو احمدیوں کے بڑے سچے خیر خواہ اور بڑے سچے ہمدرد ہیں۔ یہ جو معصوم احمدی ہیں جن کو نعوذ باللہ خلافت نے اور ان کے مربیان نے اور علماء نے بالکل دھوکہ دیا ہوا ہے، وہ ان کو وہ باتیں نہیں بتاتے، تو ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں۔ اور جب وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان پروگرامز کو دیکھتے ہوئے مجھے بالکل وہ ابلیس کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ آدم اور حوا کو ورگلانے کے لیے اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، بڑی ہمدردی ہے مجھے۔ تو یہ جو دانشور ہیں، ان کی جو ہمدردی ہے احمدیوں کے ساتھ،
اور جس ہمدردی کا یہ اظہار کرتے ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں اس خشک منطق پر بنا کرتے ہوئے، تو حقیقت یہ ہے کہ احمدیوں کا خلافت کے ساتھ جو عشق ہے اور احمدیوں کی خلافت کے ساتھ جو محبت ہے، وہ اس عشق اور محبت میں ان کے خشک منطق اور ان کے خشک اعتراضات جل کر اس طرح خس و خاشاک کی طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ احمدی اپنی محبت سے ان کو جلا دیتے ہیں، اور بالکل ہر احمدی جو ہے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ منہ چھوڑ کر، یہ جو خلافت کا منہ ہے، اس کو چھوڑ کر ہم تمہارے منہ کی طرف دیکھیں، ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو محبت عطا کی ہے خلافت کے ساتھ، جو ایک دوسرا مضمون ہے کہ خلافت کو احمدیوں کے ساتھ کتنی محبت ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن میں صرف اس بات پر اس وقت ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمدرد آتے ہیں مختلف ٹاک شوز میں، مختلف سوشل میڈیا پر، میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ خلافت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آئیں جی ہم آپ کو ہمدردی سے مشورہ دیتے ہیں، لیکن وہ احمدیوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو ہمدردی سے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن احمدیوں کی محبت جو ہے وہی جواب ہے، احمدیوں کا عشق جو ہے خلافت کے ساتھ وہی جواب ہے۔ احمدی تو خلیفہ وقت کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، بات کرنے، ہر اس کی ادا کے عاشق ہیں، اور یہ جو تصور ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو انداز ہے محبت کے اور عشق کے، یہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہیں، ورنہ وہی بات ہے سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ رہے۔ ہم تو وہی تھے، تمہاری طرح کے لوگ تھے، بالکل غیر تربیت یافتہ، جاہل، گنوار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا، کیسے سکھایا، یہ بھی بہت خوبصورت مضمون ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 150 سال قبل ہندوستان میں مذاہب کی جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں ایک اتحاد بھی نظر آتا ہے، افتراق بھی تھا اور اتحاد بھی تھا۔ ہندو اور عیسائی، ان کا آپس میں نظریاتی طور پر کوئی اتحاد نہیں تھا، اور جو دہریے ہیں ان کا بھی ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں تھا، کیونکہ مذہب کے ماننے والوں، خدا کے یا خداؤں کے ماننے والوں کے ساتھ جو خدا کو بالکل ہی نہیں مانتے، ان کا اتحاد کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن اسلام کے خلاف ایک اتحاد جو ہے ان اقوام کا موجود تھا، اور وہ ساری کی ساری قومیں مل کر وہ ایک نقطے پر اکٹھی ہوئی تھی، اگرچہ دل پھٹے ہوئے تھے۔ وہی بات تھی، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ جس نقطے پر وہ اکٹھے ہوئے وہ یہ تھا کہ اسلام کو مٹانا ہے، اسلام کی دشمنی کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جس طرح یہ دانشور کہتے ہیں ہم بڑے ہمدرد ہیں، اور مختلف قسم کی لالچیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بات کو فوکس کیا کہ مسلمانوں کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت ہے۔ چنانچہ سب سے زبردست حربہ جو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا وہ یہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاکوں کے سردار کے مقدس کردار کے اوپر انہوں نے حملے کرنے شروع کیے، اور ان کا موضوع ہی یہی ہوتا تھا۔ چنانچہ جتنی کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے کتابوں کی، وہ اس ٹاپک پر، اس عنوان پر لکھی گئی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانی جو معیار ہے اس کے اوپر بھی رکھ کر پرکھیں تو وہ وہاں بھی پورے نہیں اترتے۔ تو چنانچہ ایسی بدقسمت کتابیں لکھی گئی ہیں، میں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہاں بھی یہ دشمن یہی رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مقابل پر اگرچہ ان کے ایک ایک بدقسمت اعتراض کا جواب بھی دیا، اور اتنے مسکت اور منہ بند کرنے والے جواب دیے کہ پھر دشمن ہر میدان سے بھاگا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طرف بھی مسلمانوں کو بھی اور شرفاء غیر مسلموں کو بھی توجہ دلائی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اگر خواہی دلیل عاشقش باش،
محمد ہست برہان محمد. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل تم چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ. محمد ہست برہان محمد. محمد تو خود اپنی ذات میں اپنی سچائی کی دلیل ہے. جس طرح فارسی میں ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ مشکان است کہ خود بگوید نہ کہ عطار بگوید، کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود پھوٹتی ہے، خود اس کی ایک جو اسمیل ہے وہ خود اپنی اسمیل رکھتا ہے، اور یہ نہیں کہ جو عطار ہے، جو خوشبو بیچنے والا ہے، وہ لوگوں کو شور ڈال رہا ہو کہ ہاں یہاں خوشبو ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر خواہی دلیل عشقش باش محمد ہست برہان محمد. تو حقیقت یہ ہے کہ جو یہ دشمن ہیں اور بدقسمت ہیں، جن کو سوائے ابو جہل اور فرعون کے نصیبے سے اور کوئی نصیبہ میسر ہی نہیں اور نہ میسر ہونا ہے، ان کو ایک طرف چھوڑ کر تو جو شرفاء غیر احمدی مسلمانوں میں سے بھی ہیں اور غیر مسلموں سے بھی ہیں، ان سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ محمد ہست برہان محمد. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ جو خلفاء ہیں، اگر تمہیں ان کی سچائی کی دلیل چاہیے تو ان کے عاشق بن جاؤ. یہ خود اپنی ذات میں سچائی کی دلیل ہے. اور اسی مضمون کو ہمارے پیارے بھائی مرحوم مغفور عبید اللہ علیم صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس طور پر اس کو بیان کیا کہ تم بھی اے کاش کبھی دیکھتے سنتے اس کو، تم بھی اے کاش کبھی دیکھتے سنتے اس کو، آسماں کی ہے زباں یار ترا دار کے پاس. تو یہ گواہی جو ہے، یہ نہیں کہ ہم تو احمدی ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہر احمدی جو ہے اس کو خلافت کے ساتھ ایک محبت ہے، عشق ہے. یہ صرف گواہی ہماری نہیں ہے، بلکہ وہ جو شرفاء جلسے پر آتے ہیں جو احمدی نہیں ہوتے، وہ احمدی جلسے پر آنے کے بعد احمدی نہ بھی ہوں تو خلافت کے عاشق ضرور بن جاتے ہیں، جس کی ایک جھلک ہم اس خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں جو جلسے کے بعد حضرت صاحب کا عموماً اس موضوع پر ہوا کرتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کے تاثرات کیا تھے، جو ہم نے چند دن پہلے بھی وہ واقعات سنے. تو جو غیر احمدی شرفاء ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ کاش کبھی تم بھی اے کاش کبھی دیکھتے سنتے اس کو، آسماں کی ہے زباں یار ترا دار کے پاس. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.